آج ہم قرآن کے چھٹے باب سورۃ الانعام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک ایسی سورت ہے جو ایمان، وحی اور زندگی کے مقصد کے بارے میں کچھ بہت ہی بنیادی اور گہرے سوالات اٹھاتی ہے۔ تو آئیے اس کی دلیلوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم بات کس ترتیب سے کریں گے؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ایک خالق اور اس کے ساتھ کسی شریک کے نہ ہونے کی کیا دلیل دی گئی ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ جب نشانیاں اور رسول آتے ہیں تو ان کا انکار کیوں کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے اس ناگزیر فیصلے کی، پھر زندگی گزارنے کے لیے کیا راستہ بتایا گیا ہے، اور آخر میں کچھ مخصوص چیزوں پر بات ہوگی جنہیں حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی بات جو اس صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ ایک بہت ہی طاقتور تصور ہے، خدا کی مطلق وحدانیت، یعنی ایک ہی خالق ہے، اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر آگے کی ساری بات کھڑی ہے۔ دیکھیں، بات کا آغاز ہی ایک سوال سے ہوتا ہے۔ یہ سوال سیدھا سننے والے کے عقیدے کو چیلنج کرتا ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح، عبادت اور بندگی کا اصل حقدار کون ہو سکتا ہے؟ اور یہاں اس دلیل کو بہت ہی واضح انداز میں کھولا گیا ہے۔ ایک طرف واحد خالق کی صفات ہیں، وہ جو سب پر قادر ہے، سب کچھ جانتا ہے، اور دوسری طرف ان شریکوں کا حال ہے جنہیں لوگ مانتے ہیں، جو خود بے اختیار ہیں، بے خبر ہیں، نہ کسی کا نقصان دور کر سکتے ہیں، نہ کوئی بھلائی پہنچا سکتے ہیں۔ اور اسلام میں اسی بنیادی اصول کو توحید کہتے ہیں۔ یہ تصور کہ خالق صرف اور صرف ایک ہے، یہی تو قرآن کا مرکزی اور سب سے اہم پیغام ہے۔ اچھا، تو توحید کی بات تو واضح ہو گئی، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پیغام انسانوں تک پہنچا کیسے؟ اور جب پہنچا تو لوگوں کا رد عمل کیا تھا؟ ہمارا اگلا حصہ اسی پر ہے، نشانیاں، رسول اور انکار۔ تو جب یہ پیغام آیا تو اس کو رد کرنے والوں نے طرح طرح کے مطالبات شروع کر دیے۔ وہ کہنے لگے کہ بھائی کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا، یا ہمیں تو کوئی ایسی کتاب چاہیے جسے ہم اپنے ہاتھ سے چھو سکیں۔ ان کے نزدیک یہ وہی پرانی قصے کہانیوں سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ تو اس سب کے جواب میں رسولوں کو کیا ہدایت دی گئی؟ بس ایک چیز، صبر۔ ان سے کہا گیا کہ ثابت قدم رہو، بالکل ویسے ہی جیسے تم سے پہلے رسولوں نے ہر طرح کی تکلیف اور انکار پر صبر کیا تھا۔ اور یہاں ایک بہت گہرا نقطہ سمجھایا گیا ہے کہ اصل مسئلہ ثبوت کی کمی کا تھا ہی نہیں۔ اگر فرشتہ بھی آ جاتا یا کتاب ان کے ہاتھوں میں تھما دی جاتی، تب بھی انہوں نے کوئی نہ کوئی وجہ نکال کر انکار ہی کرنا تھا، کیونکہ مسئلہ دل کی حالت کا تھا۔ اور جب ایمان اور انکار کی بات ہو تو اس کا ایک لازمی نتیجہ بھی ہوتا ہے۔ یہ صورت ہمیں سیدھا اسی نتیجے کی طرف لے جاتی ہے، یعنی وہ حتمی فیصلے کا دن، جب ہر ایک کے انتخاب کا نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ اس صورت میں ان لوگوں کی گہری پشیمانی اور حسرت کا نقشہ کھینچا گیا ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں اس پیغام کو نظر انداز کر دیا تھا۔ جب وہ حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ اس وقت ان کے لفظ کیا ہوں گے؟ وہ کہیں گے، اے کاش ہمیں بس ایک بار واپس دنیا میں بھیج دیا جائے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس بار ہم اپنے رب کی نشانیوں کو نہیں جھٹلائیں گے اور ایمان لے آئیں گے۔ لیکن قرآن کا نقطہ بڑا گہرا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ان کی یہ درخواست دل کی سچی تبدیلی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ صرف عذاب دیکھ کر ایک وقتی رد عمل ہے۔ اگر انہیں موقع مل بھی جاتا تو وہ پلٹ کر پھر وہی سب کرتے، اس لیے انہیں جھوٹا کہا گیا ہے۔ اچھا، تو عقیدے کی بات ہو گئی، اب آتے ہیں عملی زندگی کی طرف۔ یہ صورت صرف نظریاتی بحث ہی نہیں کرتی، بلکہ زندگی گزارنے کا ایک صاف اور واضح اخلاقی راستہ بھی دکھاتی ہے۔ یہاں 10 بنیادی احکامات دیے گئے ہیں جو ایک طرح سے زندگی کا دستور ہیں۔ سب سے پہلے، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ بے حیائی کے کاموں سے بچو، چاہے وہ کھلے ہوں یا چھپے۔ کسی کی ناحق جان نہ لو، اور جب ناپو اور تولو تو انصاف سے کام لو۔ اور یہ فہرست یہاں ختم نہیں ہوتی، اس میں مزید ایسی باتیں شامل ہیں جو معاشرتی انصاف اور ذاتی دیانتداری سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے کہ جب بولو تو انصاف سے بولو، چاہے بات اپنے قریبی رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ خدا سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، یتیم کے مال کی حفاظت کرو، اور ہمیشہ سیدھے راستے پر چلو، ادھر ادھر کے راستوں پر بھٹک نہ جاؤ۔ اخلاقی اور سماجی اصولوں کے بعد صورت ایک اور بہت ہی عملی معاملے پر بات کرتی ہے، اور وہ ہے کھانے پینے کے قوانین، یعنی کیا چیزیں کھانے کے لیے حرام ہیں۔ تو کون سی چیزیں ہیں جن سے منع کیا گیا ہے؟ ان میں شامل ہے مردار، یعنی خود سے مرا ہوا جانور، بہایا ہوا خون، سور کا گوشت، اور ہر وہ چیز جسے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات ہے،
ان قوانین میں سختی کے ساتھ ساتھ ایک رعایت بھی رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص شدید مجبوری کی حالت میں ہو اور اس کی نیت نافرمانی یا حد سے بڑھنے کی نہ ہو تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ اور یہیں آ کر یہ پوری بحث اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ سورۃ الانعام ہمارے سامنے ایک واضح انتخاب رکھتی ہے، ایک طرف خدائی ہدایت ہے اور دوسری طرف انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے اندازے اور قیاس آرائیاں۔ تو آخری سوال یہ رہ جاتا ہے کہ سچائی کو آخر تلاش کہاں کیا جائے؟